اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں، لہذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر سب باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی۔ جادوگر بولے موسیٰ علیہ السلام یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو لاٹھی۔ بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادوگروں کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی 60 سے لے کر 66 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا بتنگڑ بنا کر کے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھانے کی ساری تدبیریں ساری کوششیں کر ڈالی، دلائل کے ذریعے سے اور جو ہے عقل کے ذریعے سے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ روئے زمین کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے لاچار ہو گیا تو اپنی قوم کو بہکانے کے لیے کہنے لگا دیکھو یہ جادوگر ہے، تم کو تمہاری سرزمین سے یہ جادو کے ذریعے نکالنا چاہتا ہے۔ تو فرعون نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے جادوگروں کو جمع کریں گے اور ایک وقت موعود پر آ کر کے تم ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ کل یہ ذکر کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ کس دن کا وعدہ کیا؟ یوم الزینہ یعنی جشن کے دن کا وعدہ کیا۔ فرعون کی قوم پوری کی پوری ایک دن جشن منانے کے لیے متعین کرتی تھی، اسی جشن کے دن میں سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا سب لوگوں کے سامنے حق جب واضح ہوگا اور باطل کا جب اس کے سامنے اظہار ہوگا تو سب کے سب لوگ حق مان لیں گے، دعوت کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ وقت موعود پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک بڑے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں کے بارے میں آتا ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی تعداد 72 تھی، بعض نے کہا کہ 400 تھی، بعض نے اور بھی زیادہ تعداد لکھی ہے۔ تو جادوگر جو ملک مصر کے اندر جو موجود تھے، جو اپنے فن میں ماہر تھے، قابل اور صلاحیت مند تھے، تمام ملک کے چنندہ جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے
بڑے بڑے لالچ دیے، عہدوں کا لالچ دیا، منصب کا لالچ دیا، دولت کا لالچ دیا، اور یہ بھی لالچ دیا کہ اگر تم جیت گئے تو تم کو ہم اپنا مقرب بنا دیں گے، تم کو اپنا وزیر بنا دیں گے۔ اور جادوگروں نے بھی یہ بات منوا دی۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ زور رہا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اسی چیز کا توڑ کرنے کے لیے معجزات کو عطا کیا۔ فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کا معجزہ دیا، لاٹھی کا معجزہ دیا، اور ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے تو سفید اور چمکدار بن کر کے نکلتا تھا۔ تو جادوگروں کا بڑا زور تھا، بڑی قوت اور بڑی طاقت تھی۔ جادو کیا ہے؟ آنکھوں پر بندش کر دی جاتی ہے۔ معجزہ کے اندر یہ نہیں ہوتا، معجزہ بالکل حقیقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واقعہ پیش آتا ہے وہ حقیقت میں واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن جادوگری میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی نظروں کو بندش کر کے ذریعے سے باندھ دیا جاتا ہے، اور ہوتا کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، جادوگر جب جادوگر گری کے اندر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، بچپن میں ہم نے دیکھا، تو ایک بچے کے بالکل کلیجے کو نکال دیتے تھے، بچے کو ٹوکرے کے اندر چھپا دیتے تھے، اس کا کلیجہ نکال لیتے تھے، کلیجے سے خون بہ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بچے کو قتل کر دیا، حالانکہ بچہ بالکل اندر سے ہی سالم ہے، لیکن نظروں کی بندش کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم نے بچے کو قتل کر دیا، اس کی کلیجی ہم نے نکال لی۔ بعض موقعوں پر جادوگروں کا کمال یہ دیکھا گیا کہ ایک ہاتھ ہے نا، یہاں پر جو ہے پیٹ کے اوپر اس کا رکھ دیا، ہاتھ ہٹ ہی نہیں رہا وہاں سے، کوئی کام ہی نہیں کر پا رہا وہ۔ تو جادوگری کے اندر یہ ہوتا ہے، آنکھوں کی بندش کے ذریعے سے کمال دکھایا جاتا ہے۔ اور معجزات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس واقعے کو ظاہر کرتے، اس کے اندر جو ہے دکھاوا یا اس کے اندر بناوٹ یا اس کے اندر کسی قسم کی منمہ سازی نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں وہ واقعہ ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، بڑے بڑے باکمال جادوگر تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے ذریعے سے اسی قسم کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، طب، بڑے بڑے ماہرین اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے جن کو اپنی ڈاکٹری پر، اپنی طب پر ناز تھا کہ کوئی بھی بیماری ہو میں بیماری کو ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کو عاجز کرنے کے لیے بعض ایسی بیماریوں کو، لاچار بیماریاں بھیجی جس کے علاج کرنے سے وہ عاجز تھے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا اندھا، اس کا علاج نہیں ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے سفیدی کا داغ، اس قسم کی بیماریوں کا علاج کرنے سے اس زمانے کے اطباء، ڈاکٹر، حکیم لاچار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کا معجزہ دے کر بھیجا کہ آنکھوں کا اندھا آدمی جو بچپن سے اندھا ہوتا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور بینائی لوٹ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے برس کی بیماری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان کا زور تھا، عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ہی ناز تھا، بڑا ہی فخر تھا۔ وہ لوگ اپنی زبان دانی پر اسے تھے، ساری دنیا کو وہ لوگ عجمی کہتے تھے، یعنی ساری دنیا کے لوگ گونگے ہیں، بس ہم ہی لوگ بات کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت اور بلاغت کا معجزہ دیا کہ ایسا کلام اللہ نے نازل کیا کہ عرب کے لوگ اس کلام کی مثال لانے سے عاجز اور قاصر ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا۔ فرعون نے سارے ملک کے بڑے بڑے ماہرین فن کو، باکمال جادوگروں کو جمع کیا، جمع کر کے ان کو عہدوں کا اور منصب کا لالچ دیا۔ چنانچہ ایک میدان میں جمع ہو گئے، فرعون ایک تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا، اس کے امراء وزراء جو ہے آزو بازو میں بیٹھے، لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف نہایت ہی کسب پرسی کے عالم میں، دو بھائی، اور اس طرف جو ہے ظلم نہایت ہی طاقتور اور جاہو جلال کے ساتھ فرعون بیٹھا تخت شاہی پر، اور اس کے ارد گرد ان کے امراء وزراء بیٹھے۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ضروری سمجھا اور جادوگروں سے خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم ایک نبی سے مقابلہ کر رہے ہو اور نبی سے مقابلہ اور نبی کے اوپر تہمت لگا رہے ہو کہ میں بھی جادوگر ہوں۔ یہ تمہاری تہمت، یہ تمہارا الزام بالکل غلط ہے۔ جو بھی اللہ کی ذات پر تہمت لگائے، جو بھی اللہ کی ذات پر الزام لگائے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست نابود کر دیتا، تباہ و برباد کر دیتا۔ تم لوگ غور کرو، سوچو، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے مقابلے کے لیے تم لوگ آئے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ جادوگر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ارے ان کی باتوں کے اندر وزن معلوم ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں وزن معلوم ہوتا ہے اور یہ حق پر ہیں۔ لیکن بعض لوگوں پھر کہنے لگے نہیں دیکھو، یہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے فن کے ذریعے سے تم کو ملک مصر سے خارج کرنا چاہتے ہیں، ملک مصر کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے مقابلہ کرو، مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ چنانچہ سب بستہ ہو گئے، ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل بیچارے مایوس، دو آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، حق جو آتا ہے ہمیشہ کمزور ہی آتا ہے، اس کی تعداد بھی کم ہوتی، اس کا ہتھیار بھی کم ہوتا، اس کے پاس عہدے منصب نہیں ہوتے، دنیا کی دولت نہیں ہوتی۔ غربت و افلاس میں ہمیشہ جو ہے حق آتا، لیکن بعد میں اسی کو غلبہ ملتا۔ اور باطل جو آتا ہے طاقتور شکل میں آتا ہے، حکومت اور سلطنت کی شکل میں آتا، لیکن ہمیشہ ایسے لوگوں کو مغلوب ہونا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو جادوگروں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ مقابلہ کرنا ہے۔ ایک جادوگر آیا اور آ کر کے کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام، پہلے تم کمال دکھاؤ گے یا ہم کمال دکھائیں؟ یعنی تم اپنے فن کا مظاہرہ پہلے کرو گے یا ہم اپنے فن کا مظاہرہ پہلے کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی اپنے فن کا مظاہرہ پہلے کرو، چونکہ جادوگروں کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو اپنے فن پہ ناز ہے، یقین ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو جیتنا نہیں ہے، یعنی ہم ہی لوگوں کو جیتنا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے وہ کہنے لگے، وہ جادوگر، کہ تم اپنے فن کا پہلے مظاہرہ کرو گے یا ہم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ حق کو غلبہ ہوگا اور باطل کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی اپنے فن کا مظاہرہ کرو، تم ہی اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ چنانچہ ان جادوگروں کے ہاتھوں میں جو لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ جب اس نے لاٹھیاں ڈالی، رسیوں کو ڈالا زمین پر، تو ساری لاٹھیاں سانپ بن کر کے اور رسیاں سانپ بن کر کے زمین پر رینگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی ساری لاٹھیاں سانپ بن گئی، رسیاں سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو تھوڑی سی ہیبت طاری ہو گئی۔ ہیبت طاری ہونے کی وجہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اس وجہ سے خوف پیدا ہوا کہ لوگ جب جادو کو دیکھیں گے، ان کے جادو کو اور میرے معجزات کو دیکھیں گے، تو دونوں کو ایک ہی سمجھ جائیں گے، حق اور باطل کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھی یہی دکھاؤں گا کہ میری لاٹھی سانپ بن گئی اور ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی، تو دونوں کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس سے حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہیں ہوگا، فرق نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا کہ حقیقت کو اور باطل کو سب ایک ہی سمجھ لیں گے اور حقیقت جو ہے سامنے نہیں آ سکے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ہیبت پیدا ہو گئی، ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ نے القاء کیا، یعنی وحی کے ذریعے سے اطلاع بھیجی کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھیاں ہیں، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا اپنی لاٹھی کو زمین پر تم ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی
اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل اس کے بارے میں جمعے ہفتے کے دن انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، کیونکہ کل تو جمعہ ہے اور جمعے کے دن تفسیر ہوتی نہیں، تو انشاءاللہ ہفتے کے دن اس کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کس طریقے سے مقابلہ کیا اور جادوگروں کے مکر و فریب کو، ان کی سازش کو کس طریقے سے ناکام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے غلبہ عطا کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔